برابر کیوں؟ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو تو 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ شعراء حضرات جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرف رجحان ہوتا ہے بات کو لمبی کر دیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم نے بھی ایک شعر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، کون سا شعر؟ حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اس شعر پہ ان کو حضرت مفتی شفیع صاحب کو اشکال تھا، اور انہوں نے دلیل کیا دی تھی شعراء کی کہ شعراء حضرات جو ہے لمبی تانتے ہیں، کچھ کا کچھ بول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت پر حسن خاتمہ اور نجات کا وعدہ نہیں، جبکہ صحبت پر کم از کم حسن خاتمہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی اس کا جواب دیتے ہیں کہ عبادت پر حسن خاتمہ اور نجات کا وعدہ نہیں، اس لیے حضرت تھانوی نے ایک جگہ اور لکھا ہے کہ جو شخص بھی سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ وہ سوء خاتمہ سے بچ جائے گا، یعنی اس کا برا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ہے اس سلسلے کی برکتیں۔ صحبت کی برکت۔ ایک چیوٹی کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی طرح خانہ کعبہ پہنچوں اور بیت اللہ کی زیارت کروں، لیکن بیت اللہ تو وہاں سے کوسوں دور تھا۔ روزانہ چیوٹی سوچتی رہ جاتی کہ میں چھوٹی سی مخلوق ہوں، بھلا وہاں کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ سوچنے کی بات بھی ہے کہ چیوٹی کیسے پہنچے گی۔ ایک دفعہ جہاں وہ رہتی تھی کبوتروں کا ایک غول آ گیا، پورا ایک جھنڈ جو ہے کبوتروں کا آ گیا، اور کھیتوں سے دانہ وغیرہ چگنے لگا۔
چیونٹی نے یہ کیا کہ ایک کبوتر کے پنجے سے چمٹ گئی، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے ہی کبوتر نے اڑان بھری وہ بھی اس کے ساتھ ہی اڑ گئی۔ آخر کار کبوتر خانہ کعبہ پہنچ گیا، آخر کار کبوتر خانہ کعبہ پہنچ گیا تو چونٹی بھی پہنچ گئی اور اپنی مراد کو پا لیا۔ جب انسان کے اندر طلب پکی ہوتی ہے نا تو راستے اللہ کھولتے ہیں۔ انہیں کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک چونٹی کا اپنے ملک سے بیت اللہ تک پہنچنا، اگر وہ پیدل بھی جانا چاہتی تو برسوں نکل جاتے اور کبھی نہ پہنچ پاتی۔ اب دیکھیں کہ تھی تو وہ چونٹی ہی، کبوتر تو نہیں بن گئی، لیکن کبوتر کے ساتھ لگنے کی وجہ سے جہاں کبوتر پہنچا وہاں وہ بھی پہنچ گئی۔ یہی حال اولیاء اللہ کی صحبت کا ہے کہ ان کے ساتھ لگنے کی وجہ سے کمتر شخص بھی کسی مرتبے کو پا لیتا ہے۔ آدمی، ہم اور آپ عام آدمی جیسے جو ہے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، چاہے کتنی وہ کر لیں، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ساتھ مل جائے، اس کی صحبت مل جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس صحبت کی برکت سے اس کو بھی اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو اپنا سناتا ہوں۔ میں جانسٹھ میں جو ضلع مظفر نگر میں ایک قصبہ ہے، وہاں ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا اور حدیث کی کتابیں پڑھاتا تھا۔ اس بستی میں ایک فقیر تھا اور اس کی ایک صدا ہوا کرتی تھی، میاں 2 روپیہ دے دے اللہ حج کرائے گا، میاں 2 روپیہ دے دے، سب سے ایسے ہی کہا کرتا تھا۔ کچھ لوگ دیتے تھے، کچھ لوگ بھگا دیتے تھے۔ ایک دن میں بازار میں اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے گیا ہوا تھا کہ اس سے ٹکرا گیا، تو اس نے میرے ٹھڈی پہ ہاتھ رکھ کر کہا، مولوی صاحب 2 روپیہ دے دو اللہ حج کرائے گا۔ تو میں جیب میں ہاتھ ڈال کر روپیہ نکالنے لگا، تو ہمارے ساتھ جو اور بھی اساتذہ تھے انہوں نے کہا اس کے لیے یہی بڑھ رہتی ہے، سب کو ایسے ہی بولتا رہتا ہے، چھوڑو اس کو، اس کی بات کا اثر مت لو، چلو۔ میرے دل میں یہ بات آئی کیا مانگ رہا ہے وہ، 2 ہی روپے تو مانگ رہا ہے نا، اور کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے؟ حج کا وعدہ کر رہا ہے، تو دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر قبولیت کی گھڑی ہے اور 2 روپے میں کی وجہ سے حج مل جاتا ہے تو سودا تو سستا ہی ہے نا۔ تو میں نے 2 روپے دے دیے، وہ لیا، بڑبڑاتے ہوئے چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے
تمنا تو ہر مسلمان کو ہے کہ اللہ کا گھر دیکھے، اللہ ہم سب کو بھی بار بار پہنچائے۔ ہم چھٹیوں میں، بقرعید کی چھٹیوں میں گھر پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ والد صاحب اور والدہ حج پہ جا رہے ہیں۔ خیر ہم نے خوشی کا اظہار کیا، بھائی بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک رشتہ دار ہمارے تھے، وہ جو لندن میں رہتے تھے، وہ اس زمانے میں آئے ہوئے تھے۔ تو والد صاحب چونکہ حج پہ جا رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ جو ہے ان سے بھی مل لیں۔ تو والد صاحب، میں اور والدہ، ہم تینوں ان سے ملنے گئے۔ میرے والد صاحب کا نام ولایت علی تھا، ولایت علی، اور واقعی اللہ نے وہ ولایت عطا فرمائی تھی۔ آج بھی ہمارے پرانے بڑے بوڑھے جو ان کو جانتے ہیں، وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ابا نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو 2 رکعت میں ان کو 20 منٹ لگتی تھی۔ کیا عاشق بھائی صحیح بول رہا ہوں غلط؟ 2 رکعت میں کتنے منٹ لگتی تھی؟ اور ہماری 2 رکعت کے اندر پوری نماز ہو جاتی ہے، اور بعض علاقوں میں تو پوری تراویح ہو جاتی ہے۔ اور ایسا نماز کا شوق تھا ان کو کہ بمبئی سے کرلا آتے تھے تو کبھی اذان کی آواز کان میں پڑ گئی تو بس ہو، ٹرین ہو، رکشہ ہو، ٹیکسی ہو، اتر جاتے۔ میں بھی کئی مرتبہ ایسے ساتھ میں رہا ہوں۔ تو میں کہتا ابا ابھی تو گھر نہیں آیا، کہاں اتر رہے ہیں؟ کہنے کہ بیٹا اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ۔ جماعت کی نماز کا والد صاحب کو بہت تھا، جماعت چھوٹتی نہیں تھی ان کی۔ اس زمانے میں اتنا کوئی شدت بھی نہیں تھی جو آج اب شدت ہو گئی ہے کہ مسجدیں تقسیم ہو گئی کہ بھئی یہ بریلوی کی ہے اور یہ فلاں کی ہے اور یہ فلاں کی ہے۔ ایسی کوئی شدت تھی نہیں اس زمانے میں۔ تو والد صاحب تو صرف اذان سنتے تھے، ان کو کیا معلوم کہ اس مسجد کی اذان ہے، لیکن وہ اترتے تھے، اب چاہے مسجد کون سی ہو، وہ اتر کر اس مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پھر واپس آگے نکلتے تھے۔ تو نقصان ہوتا تھا، بھئی بس سے اتر گئے، اب دوبارہ بس میں جائیں گے تو وہ ٹکٹ چلے گی کیا؟ نہیں چلے گی نا۔ ٹرین سے اتر گئے تو بھی نہیں چلے گی۔ ٹیکسی سے اتر گئے تو جتنا اب تک پیسہ خرچ کیا تھا اب دوبارہ واپس پیسہ خرچ کرو۔ تو اس مزاج کے تھے، نماز کبھی چھوٹتی نہیں تھی ان کی۔ تو میں، والد صاحب اور والدہ، ہم ان صاحب سے جو ہمارے رشتہ دار تھے لندن والے، ان سے ملنے کے لیے گئے۔ تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ولایت میرے لیے بھی دعا کرنا۔ پیسہ تو اللہ نے بہت دے رکھا تھا ان کو، لیکن حج کی توفیق نہیں ملی تھی۔ اور آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے عہدے دار اور منصب دار اور مالدار، سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن حج کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ تو گھر وہ ہے جس کو اللہ بلائے وہی جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ
جبل کعبہ ایک جگہ تھی، اب تو سب توڑ تاڑ گئی. جبل کعبہ ایک جگہ تھی، بڑی اونچائی پر تھی. ہم لوگ کا ہوٹل جو ہے وہی تھا. تو ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت سے بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے اس نے ملاقات کی. وہ جبل کعبہ سے نیچے اتر رہا تھا بیت اللہ جانے کے لیے، اور ہم لوگ بیت اللہ سے یہ طواف سے فارغ ہو کر اوپر جا رہے تھے اپنے ہوٹل پر. اس نے بہت عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ حضرت سے اس نے ملاقات کی، مصافحہ کیا. وہ چلا گیا. حضرت نے فرمایا تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا ہوں. کہنے لگے یہ اندھیری میں فقیر، اندھیری میں بھیک مانگتا ہے. اندھیری اپنا محلہ ہے نا، کیا کرتا ہے وہاں؟ بھیک مانگتا ہے، یہی اس کا پیشہ ہے. لیکن میں نے اس کو جو ہے کچھ نہیں تو 17 مرتبہ یہاں پر حج میں اس کو دیکھا ہے. کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ اس کو میں نے یہاں حج پر دیکھا ہے. کیوں بھائی؟ بھکاری پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ اور مالدار رہ گئے. تو در ہی ایسا ہے کہ جس کو وہ چاہے اس کو بلا لیتے ہیں. دوست کو بلاتا ہے اپنے گھر، انجانے کو نہیں بلاتا. تو باتوں میں ان صاحب نے والد صاحب سے کہا کہ تم لوگ کون کون جا رہے ہو؟ تو والد صاحب نے کہا کہ میں ہوں اور ان کی والدہ ہیں، یہ دونوں، ہم دونوں جا رہے ہیں. تو میری طرف اشارہ کر کے بولے اور یہ کیا کرے گا؟ اس کو بھی لے جا. ان کو کیا معلوم کہ والد صاحب والدہ نے کس محنت اور مجاہدے سے پیسہ جمع کیا تھا. تو والد صاحب نے کہا، جس کو کہتے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ انتظام ہو جائے، تو اس کو بھی لے جاتا. اس سال نہیں تو آئندہ سے لے جائیں گے. اس نے بولے نا ایسا کچھ نہیں، تو اسی سال اپنے ساتھ لے جا. اب مجھ سے کہنے لگے کیا ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتا؟ میں نے کہا بالکل چاہتا ہوں. تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ کس ٹور میں تم جا رہے ہو؟ تو اس وقت ایٹلس ٹور میں سفر تھا. وہ تو وہیں سے بیٹھے پوچھا کتنا خرچہ لے رہا ہے وہ ٹور والا. ابھی تو اس وقت کافی سستا تھا نا، اب تو بہت مہنگا کر دیا ہے ٹور والوں نے. اس وقت 40-50 ہزار روپے میں ہو جاتا تھا، بیچارہ غریب بھی چلے جاتا تھا. تو والد صاحب نے کہا کہ 50,000 روپے لیتا ہے ایک آدمی کا. وہ اندر گئے، اندر سے انہوں نے 50,000 روپے نکالے اور کہا کہ جا کے جمع کر اور اس کو بھی لے کے جا، اکیلے مت جانا، اس کو بھی لے کے جا. تب مجھے وہ اس فقیر کی وہ بڑبڑ یاد آئی کہ مولوی صاحب 2 روپیہ دے دو، حج کرائیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ جب اللہ اسباب جمع کرتے ہیں نا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. اس طرح ہمارا والد صاحب اور والدہ کی برکت سے، جیسے وہ چوٹی جو ہے کبوتر کی برکت سے پہنچ گئی، ہم والد صاحب اور والدہ کی برکت سے ہم کو اللہ نے پہلا حج کرا دیا. پھر اس کے بعد اللہ کئی مرتبہ لے کر گئے، عمرے کے لیے بھی گئے اور حج کے لیے بھی گئے، کئی مرتبہ جانا ہوا. تو میرے دوستوں بزرگوں، صحبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. یہی حال اولیاء اللہ کی صحبت کا ہے کہ ان کے ساتھ لگنے کی وجہ سے کمتر شخص بھی کسی مرتبے کو پا لیتا ہے.
حضرت سفیان ثوری ایک بزرگ کی صحبت میں جاتے تھے. حضرت سفیان ثوری ایک بزرگ کی صحبت میں جاتے تھے جن کا نام ابو ہاشم تھا. حضرت سفیان ثوری ان کو کہتے تھے ابو ہاشم صوفی. یہ صوفی کہا کرتے تھے ان کو. یہ صوفی کا لفظ حضرت سفیان ثوری جیسے جلیل القدر استعمال فرماتے تھے. آج کہتے ہیں نا اپنے کو سلفی کہتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں، لیکن تصوف کو نہیں مانتے، جبکہ صوفی کا لفظ اتنے بڑے محدث استعمال فرما رہے ہیں. کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے محدث بھی ہیں اور اتنے بڑے فقیہ بھی ہیں، تو آپ ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں، ابو ہاشم کے پاس آپ جاتے ہیں، حالانکہ آپ خود ماشاءاللہ بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، بہت بڑے با علم والے، علم کے والے ہیں، تو آپ جاتے ہیں ان کے پاس. امام صاحب نے، حضرت سفیان ثوری نے ایسا جواب دیا کہ انہی کو زیب دیتا ہے کہ میں ریا کی دقیق باتوں سے کبھی واقف نہیں ہو سکتا تھا. ریا کیا ہے اور اس کی کیا مختلف شکلیں ہیں، میں کبھی اس سے واقف نہیں ہو سکتا تھا. اگر ابو ہاشم کی صحبت میں نہ بیٹھتا، یہ ریا کو پہچاننا، اس کی تفصیلات سے آگاہ ہونا، مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کر راز کھلتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ ایک ہے دین کا ظاہر اور ایک ہے دین کا باطن. دین کا ظاہر فقہا اور علماء کے پاس ہے. دین کا ظاہر کس کے پاس ہے؟ فقہا اور علماء کے پاس ہے. لیکن دین کا باطن جو ہے وہ جو ہے وہ اہل اللہ کے پاس ہے. کسی نے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ کو حضرت تھانوی کے وہاں جانے کی کیا ضرورت پیش آئی، جبکہ ماشاءاللہ آپ خود اہل علم ہیں اور حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم پہاڑ جیسا تھا. سعودی میں ایک کانفرنس تھی، اس کانفرنس کی صدارت حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی. اتنا زبردست علم تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو حضرت تھانوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت پیش آئی، ماشاءاللہ آپ خود ہی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. تو عجیب جواب دیا. فرمایا پہلے میں واہ واہ کی دنیا میں رہتا تھا. اس کی دنیا میں ہاں، ہر طرف آؤ بھگت، ہر طرف استقبال، ہر طرف جو ہے تمغے لگائے جا رہے ہیں، ہر طرف جو ہے تعریف کے پل باندھے جا رہے ہیں. پہلے میں واہ واہ کی دنیا میں رہتا تھا، حضرت تھانوی سے بیعت ہونے کے بعد میں آہ آہ کی دنیا میں چلا آیا. سمجھے کچھ آپ لوگ کہ میں آہ آہ کی دنیا میں چلا آیا. میرے دوست بزرگوں، دین کا ظاہر ملے گا فقہا کے پاس، علماء کے پاس، لیکن دین کا باطن ملے گا اہل اللہ کے پاس. مثال کے طور پر لفظ تقویٰ ہے. ہم جب مدرسے میں بیان کے لیے جاتے ہیں
تو مثال دیتے ہیں کہ بھئی تقوی کے اندر کتنے الفاظ ہیں، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا مضارع کیا ہے، یہ سب الگ الگ سیگے ہیں تقوی کے۔ قرآن میں تقوی کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، طلبہ ماشاءاللہ جو ذہین ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کے ظاہر کو تو آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کر لیا ہے، اس کی پوری ہسٹری آپ کو یاد ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ متقی کیسے بنو گے؟ آپ متقی کیسے بنو گے؟ کیوں بھائی صرف تقوی کے ماضی مضارع، اس کا مصدر اور اس کے مختلف قرآن میں سیگے آئے ہوئے آدمی اس کو یاد کر لے تو متقی بن جائے گا؟ بنے گا؟ اس کو یاد کر کے متقی نہیں بنے گا۔ متقی بننے کے لیے اس کو متقیوں کے پاس رہنا پڑے گا۔ متقی بننے کے لیے کس کے پاس رہنا پڑے گا؟ جگہ، ہاں، وہاں ملے گا تقوی۔ اسی لیے شروع میں ہمارے بزرگ جو ہے، اکابرین جو ہے، وہ طلبہ کو بیعت نہیں کیا کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اب تمہارے علم کے حاصل کرنے کا زمانہ ہے، تم خوب علم حاصل کرو۔ لیکن جب ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ طالب علم علم تو حاصل کر رہا ہے لیکن علم کی حقیقت سے بہت دور ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے ان کا ذہن بدل گیا، سوچ بدل گئی۔ اب کوئی بھی طالب علم جب بیعت ہوتا ہے تو بیعت کر لیتے ہیں، بیعت ہونے کے لیے جاتا ہے تو بیعت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے جو ہے علم کا ظاہر پڑھا ہے، ہمارے پاس رہ کر اور اہل اللہ کے پاس رہ کر علم کا باطن پڑھیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم ظاہر پر مطمئن ہیں، ہم اپنے دین کے ظاہر پر مطمئن ہیں، ٹوپی پہن رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ تو داڑھی بھی نہیں رکھتے بھی تو ہے اسٹائلش فرینچ کٹ اور خسخسی، نہیں رکھتے پوری داڑھی۔ سنت کے مطابق داڑھی بہت کم کی ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے دین کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، اور وہی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کے باطن پر عمل کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سہارنپور میں تھے تو ان کی ذکر کی مجلس ہوا کرتی تھی، جیسے اپنے ہاں ہو رہی ہے۔ کوئی مناسبت نہیں ہے اس مجلس کی اور اس مجلس کی، میں صرف آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو ذکر کی مجلس ہوتی تھی، ایک سما بنتا تھا، ایک فضا بنتی تھی، اور اللہ اللہ کی ضربیں لگتی تھیں۔ اتفاق سے ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان جو ہے اس مجلس میں پہنچ گیا۔ اب وہ جب مجلس میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ کوئی اللہ 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 کر رہا ہے، کوئی الا اللہ کر رہا ہے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو چونکہ جدید ذہن تھا
آج ہم اخبار سے متاثر ہوتے ہیں، قرآن سے متاثر نہیں ہوتے۔ آج ہم کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ ہاں، اخبار سے متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اخبار میں 99% جو ہے جھوٹ ہوتا ہے، لیکن قرآن کا ہر لفظ سچا ہے، قرآن کے واقعات سچے ہیں، اور اخبار کے ہر واقعہ جو ہے جھوٹ ہے۔ لیکن آدمی اخبار پڑھ کر سمجھتا ہے کہ میرا مطالعہ بہت وسیع ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اخبار پڑھوں گا تو میرا مطالعہ کتنا زیادہ وسیع ہو جائے گا، اس لیے کہ اخبار سچا ہے اور اس کے اندر بیان کیے ہوئے واقعات بھی سچے ہیں۔ چہرہ اوپر اٹھاؤ۔ تو جب وہ مجلس ختم ہوئی تو وہ حضرت کے پاس آیا، اس نے مصافحہ کیا، اور اس نے برجستہ کہا، جدید ذہن تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کس دنیا میں پڑے ہوئے ہو؟ یہاں کفار یہ کر رہے ہیں، مشرکین یہ کر رہے ہیں، اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، اتنا جو ہے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اتنا پیسا جا رہا ہے، اور آپ کیا کمرے کے اندر 4 آدمی کو لے کر آپ اللہ اللہ اور اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ تو حضرت کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ پاس میں ایک تانبے کا لوٹا رکھا ہوا تھا، کائی کا لوٹا؟ حضرت نے زور سے اس تانبے کے لوٹے پر دم کیا، پھونک مارا، اور تانبے کا لوٹا جو ہے 2 ٹکڑے میں ٹوٹ گیا۔ پھر فرمایا دیکھ لیا تم نے اللہ کا اور اللہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو بھئی تانبا اس طرح لوٹا ٹوٹتا ہے کیا؟ نہیں نا، یہ کرامت نہیں تھی، حقیقت تھی کہ ان خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو بناتے ہیں اور ایسے افراد بنتے ہیں جن کے پھونک میں اتنا اثر اللہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو اور کتنے سارے واقعات سناؤں جن کے پھونک میں اثر ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ والوں کی صحبت اس لیے ضروری ہے کہ بغیر اس کو صحبت کو حاصل کیے ہوئے ہم حقیقت دین اور دین کا مغز اور دین کے باطن کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ کا قانون نہیں بدل سکتے ہم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، یہ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بات کی پیداوار نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے من گھڑت گھڑ لیا ہے اس کو، نہیں، یہ حقیقت ہے، حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ صحابہ کی سب سے بڑی صفت جو ہے ان کا علم نہیں تھا، صحابہ کی سب سے بڑی خوبی تھی وہ حضور کی صحبت تھی۔ کیا تھی بھائی؟ ہاں، حضور کی صحبت سب سے بڑا ان کی صفت تھی
کہ صحبت ہی نے صحابہ کو صحابی بنایا. زکا کہاں ہو؟ صحبت ہی نے صحابہ کو صحابہ بنایا. یہ صحابہ کون تھے؟ جانور چرنے والے، اونٹ اور مویشی کی دنیا کے اندر رہنے والے. ان کی دنیا تو وہ تھی، لیکن اس دنیا سے نکل کر جب صحابی جب حضور کی صحبت میں پڑ گئے اور حضور کی صحبت مل گئی تو ان کی زندگی میں 4 چاند لگ گئے. 4 چاند لگ گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کو معمولی مت سمجھنا، وہ ستاروں کے مانند ہیں. کس کے مانند ہے؟ دن میں تو سورج روشنی دیتا ہے اور آدمی کو رہنمائی ملتی ہے، لیکن مسافروں کو دیکھ لو، رات کو جو ان کو رہنمائی ہوتی ہے اور رات میں ان کو جو سفر کرنے میں جو رہنمائی ملتی ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ وہ ستاروں سے ملتی ہے. اللہ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت مولانا رابع صاحب کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ آسمان کو دیکھ کر فرما دیا کرتے تھے کہ عید کب ہوگی. آسمان کو دیکھ کر کیا فرما دیا کرتے تھے؟ ہاں، عید کب ہوگی. ایسا فلکیات پر حضرت کی نگاہ تھی کہ آسمان کو دیکھ کر کہہ دیتے تھے کہ عید فلاں دن ہے، اور جیسا فرماتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا. کئی مرتبہ ان کے ساتھ افطار کرنا کی سعادت ملی ندوے میں، تو ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے اور کہیں سے کوئی آواز بھی نہیں آئی اذان کی. حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھجور اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے وقت ہو گیا، شروع کرو. تو ان کے کہنے پر لوگ افطار کرتے تھے، اس لیے کہ اتنا فلکیات پر ان کی نگاہ اتنی زبردست تھی. تو میرے دوست بزرگوں، دین ملتا ہے دینداروں کے پاس. کس کے پاس ملتا ہے؟ ہاں، اور علم ملتا ہے علم والوں کے پاس. دینداروں کی صحبت تو اٹھاؤ. کہ بھئی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا؟ ارے بولو نا. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ دل جب کسی صاحب دل کے پاس رہتا ہے تو اس کا دل بھی دل بن جاتا ہے. اس حقیقت پہ بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. حالانکہ من گھڑت نہیں ہے، یہ حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اب تک قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے آخری سانس تک باقی رہے گی. اسی لیے حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک قرآن کے اندر یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے میرے بندو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. فرمائے جب تک قرآن میں یہ آیت ہے دنیا سچوں سے خالی نہیں ہوگی. دنیا سچوں سے خالی نہیں ہوگی.
اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو ہمیں سمجھائے۔ ہم بہت غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں، دماغ میں کوئی غلطی ہے، کوئی غلط فہمی ہے، تو صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم کو اگر نہیں معلوم ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ قرآن کی آیت یہ ہونی چاہیے تھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم جو ہے اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ کیوں بھائی اللہ میں کو لکھتے لکھتے غلطی ہو گئی کیا؟ اللہ میں لکھنا کچھ چاہ رہے تھے اور لکھ کچھ گئے؟ نہیں، اللہ نے لکھ دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کو کسی مسئلے میں تم جو ہے مطمئن نہیں ہو تو کس سے پوچھو گے؟ اہل ذکر سے پوچھو، دل والوں سے پوچھو، جن کا دل روشن ہے اللہ کے علم الہی سے اور تقوی سے، ان سے پوچھو۔ وہ بتائیں گے کہ جو ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ جو ہے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اس راستے کو معمولی مت سمجھو۔ ہاں، اس کو معمولی مت سمجھو۔ یہ جو ہے پتھر کو ہیرا بنا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں، پتھر ہیرا جو ہوتا ہے اس کی ابتدائی شکل جانتے ہو کیسی ہوتی ہے؟ ایک دم بدصورت، کوئی کشش نہیں ہوتی اس کے اندر، کوئی لبھانے والی چیز نہیں ہوتی اس کے اندر۔ لیکن وہی پتھر جو ہیرا ہے وہ جاتا ہے جویری کے وہاں ہیرا تراشنے والے کے پاس، اس کے وہاں پہنچتا ہے۔ اس کے وہاں پہنچتا ہے؟ ہاں، ہیرا تراشنے والے کے پاس۔ اب اس کے وہاں اس کی کاٹ چھاٹ ہوتی ہے، اب تراشا جاتا ہے، نوک پل صحیح کیے جاتے ہیں۔ وہی ہیرا جو بدصورت پتھر کی شکل میں تھا، وہی ہیرا جویری کے ہاتھ سے جب نکل کر بازار میں آتا ہے تو ہزاروں کی اور قیمت لگتی ہے، اور بادشاہ اس کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ کس کا تاج بناتے ہیں؟ ہاں، وہی پتھر ہے یہ، جس کو شروع میں اس کے اندر کوئی کشش نہیں تھی۔ انسان کا کو بھی اللہ نے جو ہے جسم اور دل اور روح کا جو ہے مجموعہ بنایا ہے۔ اس انسان کے ظاہر میں بھی کوئی کشش نہیں ہے، اصل قیمت اس کی جو ہے اس کے دل کی ہے۔ اصل قیمت کس کی ہے؟ ہاں، اصل قیمت دل کی ہے۔ لیکن یہ دل کیسے بنتا ہے؟ دل والوں کے پاس رہ کر بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں وہ زمانہ گیا
اب ویسے لوگ نہیں رہے. آپ لوگوں نے نام تو سنا ہی ہوگا حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. یہاں بمبئی میں کرلا کے اندر جو ڈیلکس ہوٹل ہے اسی کے اوپر حضرت کا قیام رہتا تھا. اب لمبے لمبے عرصے تک رہتا تھا. وہ بھی حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے دو واقعے ایک ساتھ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ہمارے عاشق بھائی جانتے ہیں زین اللہ عابدین، زین اللہ بھائی کو، ہماری مسجد کے مصلی تھے زین اللہ بھائی. وہ بیچارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے حضرت کے پاس لے جایا کرتے تھے، حضرت شاہ صاحب کے پاس. تو ایک مرتبہ جو ہے اس علاقے کا کارپوریٹر جو ہے، جس پر انہوں نے بہت محنت کی اور بہت اس کو سمجھایا بجھایا، اور اس کو حضرت کے وہاں مجلس میں لے گئے. اب وہ مجلس میں داخل ہوئے. داخل ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب ایک بات، سوال ذہن میں آ رہا ہے، بول دوں؟ بولے بولو. فرمایا یہ اللہ والے کھاتے کہاں سے ہے؟ یہ اللہ والے کھاتے کہاں سے ہے؟ تو زین اللہ بھائی نے کہا کہ ابھی وہی بتائیں گے. ابھی ہاں وہی بتائیں گے. اب یہ چپ ہو گئے، بولے میں تم سے بات کر رہا ہوں، وہ کیسے بتائیں گے؟ بیچارے کے کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں. جیسے اس نوجوان کے سمجھ میں نہیں آیا تھا. یہ قصہ یہیں رہنے دیجیے، دوسرا قصہ سنیے. ایک صاحب نے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت آپ کی نہ کھیتی ہے، نہ دکان ہے، نہ کاروبار ہے، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ کیا بولے؟ عام طور پہ جو ہے نا لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کھاتے کہاں سے؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹھو بھی جواب دیتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹھو بھی جواب دیتے ہیں. وہ بیچارے بیٹھ گئے کہ ابھی جواب ملے گا. جب بہت دیر ہو گئی اس نے کہا حضرت بعد میں کبھی جواب بعد میں سن لوں گا، میں جا رہا ہوں. اور اس نے اپنے جیب سے کڑک کڑک 50 کی نوٹ نکالا اور مسافے کے اندر حضرت کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا حضرت میں جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا ایسے ہی کھاتے ہیں. کیا فرمایا؟ ہاں ایسے ہی کھاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ والوں کو کون دیتا ہے؟ ارے کون دیتا ہے ان کو؟ حضرت شیخ الحدیث نے مانگا تھا ان سے، تم جاؤ تو میری فیس دے کے جانا یا مجھ کو ہدیہ دے کے جانا. نہیں، اس نے ابھی تو کہہ رہا تھا اب کھاتے کہاں سے، اب خود ہی اپنے جیب سے 50 روپے نکال کے دے رہا ہے کہ جو ہے حضرت یہ ہدیہ قبول کر لیجئے. تو حضرت نے فوراً جو ہے اس کا جواب دے دیا، میاں جیسے تم مجھ کو دے رہے ہو نا ویسے اور بھی لوگ دیتے ہیں، ہم ایسے ہی کھاتے ہیں. تو وہ کارپوریٹر جو گیا تھا زین اللہ بھائی کے ساتھ، اس کا کیا سوال تھا اس کا؟ ہاں کھاتے کہاں سے ہیں؟ یہ اللہ والے کہاں سے کھاتے ہیں؟ اس سوال نے بہت سے کو جو ہے بدظن کر دیا، اس لیے کہ حقیقت سے واقف نہیں ہوتا.
وہ اپنی دنیا کے اندر سمجھتے کہ یہی دنیا ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہوں یہی دنیا ہے، حالانکہ یہ دنیا وہ دنیا نہیں ہے جس دنیا کے اندر اللہ والے رہتے ہیں. ہاں، ان کی دنیا الگ ہے. تو حضرت تو زین اللہ بھائی نے کہا کہ وہی جواب دیں گے. اب وہ کہنے لگا یار بات میں آپ سے کر رہا ہوں اور وہ کیسے جواب دیں گے؟ بولے وہ اس کا بھی جواب وہی دیں گے. اب دونوں پہلے تو سیڑھیوں پہ چڑھتے یہ گفتگو ہوئی تھی ان کی. اب وہ مجلس کے اندر داخل ہو گئے. ابھی حضرت آئے نہیں تھے، کمرے کے اندر تھے. ہوتا یہ تھا کہ تخت ایک اونچی چوکی جو تھی وہ بچھتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے اور حضرت آ کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. اتنا کشف تھا اللہ نے دے رکھا تھا ان کو، حضرت شاہ صاحب کو، کہ حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب بیٹھتے تھے تو ایک نگاہ ڈالتے تھے پورے مجمع پر نگاہ ڈالتے تھے. تو اس دن بھی آئے، ایک مجمع کے اوپر نگاہ ڈالی اور فرمایا بعض لوگ ہمارے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ والے کہاں سے کھاتے ہیں. اب اس کو تو کاٹو تو خون نہیں. وہ کارپوریٹر صاحب کو ان کی تو سارے طبق جو ہے روشن ہو گئے، پیروں کے لیے زمین کھسک گئی. ارے ان کے سمجھ میں آیا یہ جو زین اللہ بھائی کہہ رہے تھے نا وہی جواب دیں گے. تو ان کے سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے نا یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ وہی جواب دیں گے. تو انہوں نے جواب دے دیا. فرمایا حضرت نے کہ آپ کسی کی مزدوری کرتے ہو اور آپ کا مالک آپ کو مزدوری دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا دیتا ہے. فرمایا آپ تو مخلوق کی مزدوری کرو اور آپ کو جو ہے مزدوری مل جائے، ہم اللہ کی مزدوری کریں تو کیا اللہ ہم کو نہیں کھلائے گا؟ تم مخلوق کی مزدوری کر کے پا لیتے ہو تو ہم تو اللہ کی مزدوری کرتے ہیں، تو اللہ ہم کو کیا بھوکے مار دے گا؟ اس پر میں یہ بات کر رہا تھا کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں پہلے جیسے لوگ نہیں رہے. اب جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت نے بھائی ان کے پیر بھائی تھے، وہ ان کو بلایا، اکرام کیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا چوکی کے اوپر. اب وہ پیر بھائی جو تھے وہ کہنے لگے حضرت کی کیا بات، اور حضرت کا کیا رنگ تھا، اور حضرت کا کیا اثر تھا، اور حضرت ایسے اور حضرت ویسے، اور حضرت کا یہ مقام. تو حضرت شاہ صاحب بہت جلالی پیر تھے، بہت جلالی تھے. فرمایا اچھا آپ خاموش بھی ہوتے ہو؟ میں بتاؤں تم کو؟ فرمایا کیا ہو گیا؟ فرمایا حضرت کے وہاں تم نے فائدہ نہیں اٹھایا اپنے کبر کی وجہ سے. حضرت کے یہاں تم نے فائدہ نہیں اٹھایا کس کی وجہ سے؟ ہاں، اپنے کبر کی وجہ سے. اور یہاں تم فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے اپنے کسل و سستی کی وجہ سے. سمجھے؟ اس لیے کہا کرتے ہیں کہ بھئی جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنا برتن خالی کر کے جاؤ. کیا کر کے جاؤ؟ ہاں، پہلے سے برتن بھر کے مت جاؤ. ایک اللہ والے کے پاس ان کے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے تو بہت دیر تک بیٹھے رہے، ادھر کی ادھر کی باتیں ہوتی رہی، وہ چلے گئے. تو ان خلیفہ نے کہا کہ حضرت یہ تو اتنی دیر بیٹھے رہے، یہ تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. فرمایا مولوی صاحب یہ برتن بھر کے آئے تھے تو بھرے ہوئے برتن میں ہم کیا ڈالتے؟
بھرے ہوئے برتن میں ہم کیا ڈالتے؟ برتن خالی کر کے آؤ تو ملے گا نا، سمجھ رہے ہو تم لوگ؟ یہاں بھی برتن بھر کے مت آؤ، برتن خالی کر کے آؤ، تب تو خوش اللہ ڈالیں گے۔ ہم پہلے سے ہی برتن بھر کے آتے ہیں کہ ہم چنا، ہم چنی، ہم فلاں ہے، تو بھرے ہوئے برتن میں کچھ نہیں پڑتا۔ جو برتن خالی ہوتا ہے اسی کے اندر شہد پڑتا ہے، اسی کے اندر جو ہے مشروبات رکھے جاتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے زمزم رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالی برتن ہے، بھرے ہوئے برتن میں کوئی کچھ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے بہت سو کو اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں تو اپنا برتن بھر کر جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، جو 3 سال سے جو ہے ہمارے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں، لیکن آج میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنا برتن بھر کے آئے ہو تو وہی بھرا ہوا برتن لے کے واپس جاؤ گے، کچھ ملے گا نہیں، اس لیے کہ جب تک اپنا برتن خالی کر کے نہیں آؤ گے۔ یہی حال تبلیغ کی محنت کا ہے، جب تک تبلیغ میں برتن خالی کر کے جاؤ گے تو دنیا کی تو زندگی بن جائے گی، اور اگر تبلیغ میں برتن بھرا ہے، میں پرانا ہوں، میں تجربے کار ہوں، میں علاقے کا ذمہ دار ہوں، مجھ کو مشورے میں آگے بلایا جاتا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو برتن کو بھرتی ہے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ کوئی فائدہ، اس عظیم محنت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ورنہ پہلے 3 دن میں لوگوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی، آج چلے اور 4 مہینے اور سال لگانے کے بعد بھی زندگیاں نہیں بدل رہی ہے۔ کوئی تبلیغ والا ہو تو بھائی برا مت ماننا، حقیقت ہے یہ۔ ہم نے سب سے پہلے جو جس ماں کا دودھ پیا ہے نا، وہ تبلیغ کی ماں کا دودھ پیا ہے۔ یہ تبلیغ ہی تھی جس نے ابو جو ہے مدرسے میں پہنچایا، اور پھر وہیں سے اللہ نے جو ہے اہل اللہ کی گود میں پہنچایا، پھر وہیں سے اللہ نے یہاں بٹھایا ہے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ 3 سال سے آدمی اعتکاف میں آ رہا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ جہاں 10 دن ختم ہوئے وہاں پر حالانکہ فارم میں کیا لکھا ہے کہ رابطہ شیخ کیسے کرو گے؟ فون پر کرو گے، خط سے کرو گے، جمعہ کے بیان میں آ کے ملو گے، یا سنیچر کی مجلس میں آ کے ملو گے؟ کوئی بھی نہیں آتا۔ اتنے ہیں جنہوں نے لکھ کے دیا ہے، لیکن ہم پچھلے کاغذ نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے ہیں جو آج بھی اس مجلس کے اندر موجود ہے، لیکن کبھی نہیں آئے مجلس کے اندر، نہ کبھی اپنا حال بیان کیا، نہ کبھی جو ہے اپنی کیفیت بیان کی، نہ کبھی اپنے معمولات بتائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برتن بھر کے آئے تھے، تو برتن بھرے ہوئے برتن میں کوئی کچھ نہیں ڈال سکتا، یاد رکھنا، بھرے ہوئے برتن میں کوئی کچھ نہیں ڈال سکتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سگے چچا کے برتن میں کچھ نہیں ڈال سکے اس لیے کہ وہ کفر اور شرک سے بھرا ہوا تھا، تو ہما شما کا کیا کہنا؟ ہما شما کا کیا کہنا؟ کس کی کیا اوقات ہے کہ سید الاولین والآخرین جو ہے اپنے چچا کے دل میں جو ہے ایمان نہیں ڈال سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شرک اور کفر جو ہے بھرا ہوا تھا۔ آج شرک اور کفر تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں بھرا ہوا نہیں ہے، لیکن کاہلی ہے، غفلت ہے، سستی ہے، موج اور مستی ہے،
جس کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اپنی اسی بے ڈھنگی چال پہ چل رہے ہیں جس بے ڈھنگی چال پہ چلا کرتے تھے۔ کتنے لوگ وعدے کرتے ہیں کہ ضرور آؤں گا، ضرور لکھوں گا، لیکن اس میں سے اگر 100 ہے تو 100 میں سے صرف 5 ہوں گے جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، باقی جو ہے وعدہ بھی بھول جاتے ہیں اور ہم کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہاں، ہم کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز و بزرگوں، یہ ایک راستہ ہے۔ ہاں، اس راستے پہ چل کر آدمی منزل پر پہنچتا ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن ان کی ترجمانی کر رہا ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرتے رہنا، اسی راستے پہ چلتے رہنا۔ ولا تتبعوا السبل، گلیاریوں میں نہیں بھٹکنا۔ وتفرق بکم عن سبیلی، جب تم گلیاریوں میں بھٹکو گے تو پھر سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ آدمی جب ہائی وے پکڑتا ہے تو ہائی وے پہ چاہے کتنا ہی سلو کیوں نہیں چلے، گاڑی کی رفتار چاہے کتنی ہی سلو کیوں نہ ہو، لیکن آخر منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر ہائی وے سے ہٹ کر گلی میں چلا گیا اور سپیڈ بڑھا دی، اس نے کیا کر دی؟ سپیڈ بڑھا دی، تو جتنی سپیڈ بڑھائے گا اتنا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں، اتنا منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ ہم سے بھی یہی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ ہم نے بھی جو ہے گلیاریوں میں قدم رکھا ہے اور ہم اپنی سپیڈ بڑھائے ہوئے ہیں، اور اس بڑھانے کی وجہ سے جو ہے ہم بھی جو ہے صراط مستقیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم نے تو قرآن کو بھی نہیں سمجھا، اس کے الفاظ کو بھی نہیں سمجھا۔ کل حلقے لگے تھے نا، بتایا نا لوگوں نے کتنی غلطیاں ہیں حلقوں میں۔ تو جو مسلمان قرآن کو پڑھ نہیں سکتا وہ اس کے علم کو کیا سمجھے گا؟ اس کے معارف اور حقائق کو کیا سمجھے گا؟ اس لیے میرے دوست و بزرگوں، اس راستے کو معمولی مت سمجھو۔ اس کا شجرہ ملتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں، یہ سب جا کے ان کی جو ہے ان کا مرکز جو ہے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اس کے بعد اوپر صحابہ ہے، اور صحابہ کے بعد حضور کی ذات اقدس ہے۔ چاہے سلسلہ کوئی بھی ہو، چاہے سلسلہ کوئی بھی ہو، سارے سلسلے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پر آ کر رک جاتے ہیں، اور حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جو ہے وہ صحابہ پہ جا کے ٹکتا ہے، اور صحابہ کا سلسلہ جو ہے وہ حضور پر جاتا ہے، حضور تک پہنچتا ہے، چاہے کہ کوئی بھی سلسلہ ہو۔ صرف طریقے تربیت الگ ہے۔ کیا الگ ہے؟ ہاں، طریقے تربیت الگ ہے۔ کسی سلسلے میں جو ہے ذکر بالجہر کو
کو جو ہے اہمیت دی گئی ہے، کسی سلسلے میں جو ہے مراقبے کو اہمیت دی گئی ہے، کسی سلسلے کو جو ہے لطائف قلبی کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہر ایک سلسلہ الگ ہے لیکن سب کی منزل ایک ہی ہے۔ اس لیے آدمی جس سلسلے سے واقف ہو اس کو اپنے ہی سلسلے کا ہو کر رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو فیض اسی سے ملے گا۔ یہ بتاؤ، ایک آدمی جو ہے حنفی ہے لیکن کبھی شافعی پر عمل کرتا ہے، تو کبھی جو ہے حنبلی پر عمل کرتا ہے، اور کبھی جو ہے سلفی پر عمل کرتا ہے، تو وہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی اس کی نماز صحیح۔ بھئی 4 رکعت میں تو ایک ہی امام کو مانو گے نا، چاروں کو تو نہیں مانو گے۔ جی آدمی جس سلسلے کا ہو اس سلسلے کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سلسلہ پکڑنے سے پہلے سمجھ بوجھ لے، سلسلہ پکڑنے سے پہلے کسی سلسلے سے آپ اتنا دور کیوں بیٹھے ہو؟ اچھا، کسی سلسلے سے لگنے سے پہلے اس سلسلے کو سمجھ لیں۔ تاکہ جو ہے آدمی انشراح کے ساتھ لگا رہے، وساوس نہ آوے اس کو۔ وہ آدمی بڑا خطرے میں ہے جس کے پیر جو ہے دونوں کشتیوں پر سوار ہے، بڑا خطرے میں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اپنا ذہن بناؤ، کچھ پانے کی نیت کرو۔ ایک رشتہ جوڑا ہے تو اس رشتے کو باقی رکھو اور اس میں ترقی کرو۔ رابطے سے رابطے بڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ کا 10 دن جمع ہونا، یہ تو ضابطہ ہے آپ کا۔ ضابطہ تو صرف ضابطے کے لیے ہوتا ہے، اس میں ترقی نہیں ہوتی، لیکن رابطے میں ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے رابطے کی دنیا میں آؤ، ضابطہ مت بدلو۔ کبھی کبھی جو ہے مل لیے، کبھی جو ہے کسی ایک مجلس میں آ گئے، کبھی کسی ایک بیان میں آ گئے، کبھی سال میں ایک مرتبہ کوئی خط لکھ دیا۔ ایک خاتون ہے جس نے میرے ساتھ اصلاحی تعلق جوڑ رکھا ہے، بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ کوئی مہینہ خالی نہیں جاتا اس کا کہ 7 صفحے 8 صفحے کے لمبے خطوط نہ لکھتی ہو۔ وہ اتنا لکھتی ہے اور پوچھتی رہتی ہے۔ اتنے لمبے خطوط ہوتے جس میں سب اس کے اپنے امراض اور اپنے معمولات لکھتی ہے۔ ایک عورت تو کر سکتی ہے، جبکہ عورت کو جو ہے ولایت بھی نہیں، خلافت بھی نہیں ملتی، لیکن اللہ کی ولیہ تو بن سکتی ہے نا وہ۔ اور ہم مرد جو ہے اپنا حال نہ لکھے۔ حالانکہ میں اس کو کہتا ہوں کہ موبائل کا زمانہ ہے، موبائل پہ بات کر لیا کرو، تو کہتی ہے کہ نہیں حضرت، بات کرنے میں وہ مزہ مجھے نہیں آتا ہے جو خط لکھنے میں آتا ہے، اس لیے کہ جب میں خط لکھتی ہوں تو مجھے جو ہے آپ کے جواب کا انتظار رہتا ہے، اور وہی جو ہے انتظار جو ہے میری ترقی کراتا ہے، وہ جواب جو ہے میری
کہ بھئی پہلے زمانے میں موبائل تھا کیا؟ خط آیا کرتے تھے، خط جایا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا سفر طے ہوا لکھنؤ ایک صاحب سے ملنے کے لیے۔ حضرت کے جو خادم تھے ان کو معلوم تھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں جو ہے حضرت کا سفر ہے لکھنؤ کا۔ اب جب تاریخ قریب آئی، حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت نے سفر کینسل کر دیا۔ تو ان صاحب نے جو حضرت کے خادم تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ان کو اطلاع کر دینی چاہیے کہ آپ نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ان کو اطلاع ہو گئی۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ ہاں، ان کو اطلاع ہو گئی۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت عموماً اپنے سارے خطوط مجھ سے لکھواتے ہیں، ان صاحب کے نام تو کوئی خط میرا مجھ سے تو لکھوایا نہیں، کوئی یہاں سے لکھنؤ گیا نہیں، تو ان کو اطلاع کیسے ہو گئی؟ اب وہ پریشان کہ حضرت نے اطلاع کی تو کیسے کی، جبکہ میں حضرت کے ساتھ 24 گھنٹے کا ساتھی ہوں اور سارے کام حضرت کے میں ہی کرتا ہوں۔ اب بیچارہ اس وقت تو خاموش ہو گیا۔ وقت نکل گیا، کچھ زمانہ گزرا، حضرت کا سفر ہوا لکھنؤ کا۔ بعد میں تو جن صاحب سے ملنے کے لیے حضرت جا رہے تھے وہ حضرت سے ملنے کے لیے آئے۔ اب ان کے تو پیٹ میں اسی وقت سے درد ہو رہا تھا کہ کیسے اطلاع ملی، کیا ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ، حضرت فلاں تاریخ میں فلاں مہینے میں آنے والے تھے، پھر حضرت نے اچانک جو ہے وہ سفر کینسل کر دیا۔ تو میں نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ہاں اس کو اطلاع ہو گئی ہے۔ تو کیا بھائی کیسا اطلاع ہوئی؟ کچھ خط آیا کیا حضرت کی طرف سے، یا کوئی پیغام لے کر آیا تھا؟ بولے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے کہ بالکل بعین جو ہے حضرت کے سفر ہونے والا تھا اور میرے پیٹ پہ مروڑ اٹھی اور میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اور میں اللہ سے میں نے دعا کیا کہ اس حالت میں تو حضرت سے ملوں گا تو فائدہ بھی نہیں اٹھا پاؤں گا، اس لیے جو یہ سفر میرا ملتوی ہو جائے، حضرت کا یہ سفر ملتوی ہو جائے۔ تب اس نے سمجھا کہ بھئی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ تو خط اس کے ذریعے سے جو ہے نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کر لیجیے تجربہ، آپ موبائل پہ اپنا حال بھیجیے اور آپ جو ہے خط پر اپنا حال بھیجیے، آپ خود محسوس کریں گے فرق دونوں کا، خود محسوس کریں گے کہ جب خط جاتا ہے اور آنے تک جو ہے اتنی بے چینی رہتی ہے اور اتنی دعائیں آدمی کرتا ہے اور اتنی سلامتی کی، اپنے پیر کے سلامتی کی دعا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہاں سے کہاں ترقی کر جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، عشق بڑھ جاتا ہے، تعلق بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ خط کی وجہ سے۔ اب موبائل میں کیا 2 منٹ میں بات کیے اور رکھ دیے، ہو گیا، کوئی کیفیت ہی نہیں بنتی۔ موبائل میں کوئی کیفیت بنتی ہے؟ موبائل میں کوئی کیفیت نہیں بنتی، خط میں جو کیفیت بنتی ہے۔ اس لیے وہ لوگوں جو یہاں آ رہے ہو اور کئی سال سے آ رہے ہو، یا تو کہہ دو اللہ میاں سے کہ جو ہے ہم سے یہ سب نہیں ہوتا، ہم جو ہے بیک ٹو دا پویلین جانا چاہتے ہیں، یا تو اللہ میں سے سیدھا کہہ دو ہم بھائی ہم سے یہ سب نہیں ہوگا، یہ الا اللہ، لا الہ اللہ اللہ، یہ ہم سے نہیں ہوگا، اور یا پھر اللہ سے مانگ لو کہ اللہ کچھ کام کا بنا دیجیے، کچھ کام کا بنا دیجیے۔ اور بناتے اللہ ہے۔ کون بناتا ہے؟ ہاں، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی شیخ
کسی کو نہیں بناتا، اللہ بناتے ہیں۔ لگن ہو، تڑپ ہو تو اللہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ باقی اس کتاب کا باقی حصہ جو ہے وہ کل ہو۔